عام طور پر خوشی کو ایک ایسی دولت سمجھا جاتا ہے جسے حاصل کرنا ہر انسان کا ڈریم ہوتا ہے۔ خوش رہنے کو ہر انسان کا بنیادی رائٹ سمجھا جاتا ہے۔ ہر انسان خوشی کو سمجھتا اور فیل کرتا ہے۔ ہر انسان خوشی کی کسی کیفیت سے وقتاً فوقتاً گزرتا رہتا ہے، لیکن افسوس کہ خوشی کے لمحات کو انسان قید نہیں کر سکتا۔ جس وقت انسان خوش ہوتا ہے اسے زندگی کا لطف محسوس ہوتا ہے اور دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ ماضی کے کچھ خوشگوار لمحات ہمیں مدتوں یاد رہتے ہیں، اور جب بھی ہم انہیں سوچتے ہیں تو خوشی اور سرشاری کا احساس روح و بدن میں اتر جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے مائنڈ کے مطابق خوشیوں کی جستجو اور تلاش میں رہتا ہے اور خوش رہنے کے لیے بڑے جتن اور محنتیں کرتا ہے۔ پچھلی صدی کی تیز رفتار اور حیرت انگیز سائنسی ترقی نے انسانی زندگی میں بہت سی سہولتیں پیدا کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ انسان کے رجحانات اور لائف اسٹائل بھی بہت تیزی سے بدلتا چلا گیا۔ انسان بدلتی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے میں جٹ گئے اور سکسیس اور گریٹنیس کے نئے اسٹینڈرڈ پر اترنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، لیکن حیرت انگیز طور پہ خوشیوں کے لمحات بھی انسانی زندگی میں کم ہوتے چلے گئے۔ خوشیوں کے اسیر انسان کو دیر سے لیکن بہرحال اس کا احساس ہو گیا، اور وہ جدید زندگی کے جدید رجحانات کو ساتھ لیے ہوئے لوسٹ ہیپینس خوشیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ویسٹ کی تاجرانہ سوچ نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور خوشیوں کے متلاشی انسان کو خوشیوں کے حصول کے نئے نئے طریقے سکھائے جانے لگے۔ پچھلی ایک صدی میں جو لٹریچر صرف خوشی کے اور ہیپینس کے حصول کے موضوع پر لکھا گیا ہے، اگر اس کو کمپائل کیا جائے تو ایک عظیم الشان لائبریری بھی اس کے لیے تنگ پڑ جائے گی۔ جدید سائنس کی شاید ہی کوئی برانچ ہو جس کے ذریعے سے ہیپینس کو ایکسپلور نہ کیا گیا ہو۔ مائنڈ سائنس سے لے کر برین کیمسٹری تک، سوشل سائنس سے لے کر ہیومن بیہیویئر اور ریلیشن شپ تک، سائیکولوجی، بائیولوجی، ہپنوسس، نیورو لنگوسٹک وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو اینشینٹ سویلائزیشن، فلاسفر، یہاں تک کہ ریلیجن کی تعلیمات کو بھی خوب اچھی طرح ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ قدیم سوسائٹیز کے خوشحال انسانوں کے رازوں کو، سیکرٹس کو دریافت کیا جائے۔ لہذا تمام فلاسفرز کی تعلیمات سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوشیوں کے راز دریافت کیے گئے۔ میڈیٹیشن، یوگا، ریکی، انر پیس کی مختلف ایکسرسائز، مختلف قدیم غذائیں اور بھی بہت کچھ، لیکن ابھی تک یہ کھوئی ہوئی مایا اور دولت انسانوں کو واپس نہیں مل سکی ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج بھی خوشیوں کے حصول کی نئی نئی تھیوریز، ریسرچز، بکس، آئیڈیاز اور ورکشاپس کا ایک طوفان ہے جس میں ہر دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور آج بھی اپنی زندگی سے ناخوش انسان اس گھنے جنگل میں حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ موجودہ انسانی دنیا کے بارے میں، ماڈرن دنیا کے بارے میں بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانی ہسٹری کی، اس پلینٹ کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سہولتوں اور کمفرٹ سے لبریز دنیا ہے، لیکن یہ بھی بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانی خوشیوں کے اعتبار سے سب سے بانجھ دنیا ہے۔ اس دنیا میں نئی نئی آنکھ کھولنے والے بچے خوشیوں کے بہتے آبشار لے کر پیدا ہوتے ہیں،
لیکن جوان ہونے تک ان خوشیوں کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں۔ انسان خوشیوں کے معاملے میں اس لیے بھی مجبور ہے کہ خوشی کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے، نہ گفٹ کیا جا سکتا ہے، نہ چھینا جا سکتا ہے، نہ زمینوں میں اگایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کارخانوں میں اسے بنایا جا سکتا ہے۔ ہیپینس یعنی خوشی کے تصور کے کمرشلائز ہونے کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا کہ خوشی جیسا سمپل سا جذبہ اور ایموشن کہ جس کو ہر انسان ایکسپیرینس اس کا کرتا رہتا ہے، وہ آج کی سائنٹیفک دنیا میں مشکوک ہو کر رہ گیا۔ اگر کوئی خوشی کی ایسی تعریف تلاش کرنے نکلے جسے اکثر لوگ تسلیم کرتے ہوں تو ہفتوں کی ریسرچ بھی کم پڑے گی۔ خوشی کی مختلف ڈیفینیشنز صرف مختلف نہیں بلکہ باہم متضاد بھی ہیں۔ ان سے زیادہ صرف یہ مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خوشی ایک عارضی مینٹل اسٹیٹ ہے، ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو کسی سچویشن میں اپنی من پسند تھاٹس اور فیلنگ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایموشنل اور مینٹل اسٹیٹ مزید تھاٹس، سوچوں اور فیلنگ اور ایموشن کو جنم دیتی ہے، اور اتنی ہی دیر باقی رہتی ہے جب تک کہ یہ من پسند تھاٹس اور ایموشن فیلنگ باقی رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے خیال میں خوشی اگر ایک فیلنگ ہے تو اسے زبان دینے کی ضرورت نہیں، اگر یہ ایک ایکسپیرینس ہے تو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اگر ایک سوچ ہے تو اسے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان اگر وہ انسان ہے تو خوشی کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے۔ خوشی انسان کے بنیادی جذبات میں سے اہم جذبہ ہے، اور ہماری زندگیوں میں سے خوشیوں کے لمحات کا کم ہو جانا یقیناً ایک فکر مندی کی بات ہے، لیکن ہمیں جلد بازی اور سطحیت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کسی فوری ٹوٹکے کے بجائے اصل مرض اور اس کے مستقل حل کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں خوشیوں کے لمحات بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ماڈرن دنیا اور اس کے طرز زندگی کی بہت سی ویلیوز اور اقدار سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور یہ اس قدر آسان نہیں۔ صرف پازیٹیو تھنکنگ اور مائنڈ سیٹ کی تبدیلی سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنے لائف اسٹائل، ہیبٹس، اخلاق اور کردار پر بھی کام کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خوشی، ہیپینس اور دل کا اطمینان دو الگ چیزیں ہیں۔ خوشی دل کے اطمینان کا ایک سبب تو ہو سکتی ہے، لیکن دل کا اطمینان خوشی سے بہت برتر اور اعلیٰ ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی انسان غم کی آندھیوں کے تھپیڑے کھا رہا ہو لیکن پھر بھی اس کا دل مطمئن اور پرسکون ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان خوشیوں کے سمندر میں تیر رہا ہو لیکن اس کا دل سکون اور اطمینان کی لذت سے محروم ہو۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع۔ خوشی کے پیمانے اور اسٹینڈرڈ مختلف انسانوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، لیکن سکون اور اطمینان قلب کا معیار ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی رہے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی تعلیمات میں خوشی کے بجائے نفس مطمئنہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس پورے سیناریو میں اس بات کا احساس بھی بہت شدت سے ہوتا ہے کہ خوشی کے بارے میں بہت سارے متھ ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، انہوں نے بھی جنم لے لیا ہے کہ جن کی موجودگی میں اور جن کو تسلیم کرتے ہوئے انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خوش رہ سکے۔ ان میں سے بہت سے مسکنسیپشن، غلط فہمیاں
جدید زندگی کے تصور اور کلچر نے پیدا کی ہیں، اور بہت سی غلط فہمیاں مارکیٹ فورسز نے پیدا کی ہیں، اور کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں کہ جو ہیپینس انڈسٹری نے خود پیدا کی ہیں۔ لہٰذا آئندہ کی ویڈیو میں ہم انہی غلط فہمیوں میں سے چند بڑے متھ اور غلط فہمیوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔